رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تمام مخلوقات میں سے انسان کو بنایا. حقیقی کامیابی اور ناکامی دونوں پہلو اللہ تعالیٰ نے اجاگر فرمائے. ایسے لوگ جو کہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارنے والے، گناہوں کی لت کے اندر اپنے آپ کو ابر آلود کرنے والے، آخرت کی کامیابی سے دوچار ہونے والے، اور ایسے لوگ جو آخرت کے مقابلے میں خالق حقیقی کے مقابلے کے اندر کھڑے ہونے والے، اللہ کے نظام کے خلاف کھڑے ہو کر بغاوت کرنے والے، ایسے تمام افراد اور انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیاں واضح کر دی ہیں. کامیابی اختیار کرنے والے کون کون سے اوصاف اپنے اندر رکھتے تھے؟ ناکامی اور نامراد ہونا، جہنم کا بالن بننا. ایسے لوگ، ان کے اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرما دی ہے. یہاں تک کہ ہر بندہ جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کے اوصاف اللہ کی کتاب میں موجود ہیں. وہ دیکھ سکتا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور مجھے کس طرف جانا چاہیے، میری ڈائریکشن صحیح ہے، درست ہے کہ نہیں، میں درست سمت کی طرف جا رہا ہوں یا مخالف سمت کی طرف جا رہا ہوں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے اوصاف ذکر کیے، وہ کیسے کیسے اقوال، افعال، کردار اختیار کرتے ہیں.
اور اسی طرح جہنمی لوگوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے اوصاف ذکر کیے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن تمہارے لیے آئینہ ہے، تم میں سے ہر بندے کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، ہر بندے کی ہسٹری اس کے اندر موجود ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو اس کے اندر دیکھ سکتا ہے. بندہ دیکھے کہ جو جنتی لوگوں کے جو اوصاف ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے، کیا وہ میرے اندر اوصاف پائے جاتے ہیں؟ جن اقوال اور افعال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے اوصاف میں ذکر کیا ہے، ان کی خوبیوں میں ذکر کیا ہے، ان کی صفات جو ذکر کی ہیں، وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ اقوال، وہ افعال وہ میرے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ذکر ہوئی، وہ ساری چیزیں جو اہل جنت کی ہیں وہ میرے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ میں کیا اس قابل ہوں کہ قیامت کے دن جب منادی کرنے والا منادی کرے، آواز دینے والا آواز دے، جنتیوں علیحدہ ہو جاؤ، جہنمیوں علیحدہ ہو جاؤ، میں جنت والی صف کے اندر کھڑا ہونے کے قابل ہوں کہ نہیں ہوں؟ اللہ جب آدم سے کہیں گے آدم پیغمبر جنتیوں کو علیحدہ کر دو، جہنمیوں کو علیحدہ کر دو، آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اللہ کس حساب سے؟ اللہ فرمائیں گے آدم 1000 کے اندر سے ایک بندہ جنتی اور 999 بندے جہنمی. جو جنتی لوگوں کے اوصاف ذکر ہوئے، کیا میں بھی ان کے اندر شامل حال ہوں کہ نہیں؟ اگر وہاں پر ذکر ہوا کہ جنتی اور جہنمیوں کو علیحدہ کر دیا جائے، میں کن اوصاف، کن صفات والے لوگوں کے اندر میرا شمار ہوگا؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. قرآن کھولو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ذکر کر دیا ہے. اللہ کہتے ہیں تم میں سے ہر بندے کا ذکر ہم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کر دیا ہے، درج کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. ہر بندہ اس کو نکال کر دیکھے اور اپنے آپ کو دیکھے میں کہاں پر کھڑا ہوں. اگر صفات موجود ہیں پھر مزید پختگی پیدا کرے، مزید مضبوطی پیدا کرے اور قوت کے ساتھ ان صفات کو اپنے اندر جو ہے شامل کرے. اگر وہ صفات نہیں ہیں تو پھر اللہ سے توبہ کرے اور ان صفات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے، ان صفات کو اپنی زندگی کو ان صفات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. انہی صفات کے اندر سے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی صفات کا ذکر کیا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑو لب کو مغفرت کی طرف، گناہوں کی معافی کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اور دوڑو اور لب کو جنت کی طرف، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، ڈر اور خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو اور شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور لب کو جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض، ایسی جنت جو زمین و آسمان سے چوڑی ہے. اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے اس کو متقین کے لیے تیار کیا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، کون سے لوگ ہیں جو متقی ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو لپکنے والے ہیں جنت کی طرف، مغفرت کی طرف؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کی علامات کیا ہیں؟ وہ کون سے اوصاف اپنے اندر رکھنے والے ہیں؟ ينفقون فی السراء والضراء، وہ تنگی ہو، خوشحالی ہو، پریشانی ہو، مشکلات کا شکار ہو، کسی بھی حالت کے اندر ہوں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اگر غصہ آ جاتا ہے، کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ہر بات کا بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا نہیں کرتے بلکہ غصے کو پینے کے ساتھ ساتھ درگزر کرتے ہیں. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشہ، یہ اہل جنت اور اہل مغفرت یعنی کہ معافی حاصل کرنے والے، ان کے اوصاف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. والذین اذا فعلوا فاحشہ، اگر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی برائی ان سے سرزد ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ،
اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا نام لیتے ہیں، اس کی کبریائی کو ذکر کرتے ہیں، اس کی بڑیائی کو بیان کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ایک لمحہ بھی جو ہے ضائع نہیں کرتے، فوری طور پر اپنی گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہ کو معاف کرنے والا ہے؟ اگر اب اللہ نے ہی گناہ کو معاف کرنا ہے، فوری طور پہ معافی مانگو، ان اوصاف کو اختیار کرو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور اپنے گناہ اگر ایک مرتبہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، بار بار اس کو اختیار نہیں کرتے، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو ہو گیا اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور فرمایا اولئک لہم مغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کیے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، نعم اجر العاملین، ان کے جو اجر ہے، ان کے جو اعمال ہیں، ان کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اب دیکھے ہر بندہ یہ اوصاف میرے اندر ہے کہ نہیں ہیں، یہ چیزیں میرے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں، اگر نہیں ہے تو مجھے ان کو اپنے اندر شامل حال کرنا چاہیے۔ مومن ہمیشہ اس جو ہے تڑپ کے اندر رہتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی، فوری طور پہ اس کی معافی مانگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی علامت یہ ہے، وہ ہر برائی کے پیچھے اچھائی کو لگا دیتے ہیں، جیسے ہی کوئی گناہ ہوتا ہے فوری طور پہ نیکی کرتے ہیں، تاکہ تمحوہا، اس نیکی کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس اور محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، اگر کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ فوری طور پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو کیا اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص گناہ کر لے فوری طور پہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ، شیطان کو سب سے زیادہ اس کلمے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیطان کی جو کمر ہے اس کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے، کہ میں نے اس کو اللہ سے دور کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو مومن جیسے ہی کوئی گناہ ہوتا ہے فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، فوری طور پہ رجوع کرتا ہے، فوری طور پہ اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میں کسی طرح سے اس گناہ کو ختم کروا لوں، ورنہ یہ نہ ہو یہ چھوٹا سا گناہ میرے لیے وبال جان بن جائے۔ کیونکہ کوئی شخص جو گناہ اختیار کرنے والا ہے، جس کے دامن میں گناہ ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یا تو وہ اپنے گناہوں کی دنیا میں معافی کروا لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے، اگر اسی حالت میں جاتا ہے کہ اس کے گناہ اس کے دامن کے اندر موجود ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ گناہوں کی سزا لے گا، گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پاک اور صاف کر دیں گے گناہوں کی وجہ سے جو اس نے گناہ کیے ہوں گے۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ جب وہ موحد ہو، توحید پرست ہو، کبھی اس نے شرک نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دھلائی کر کے، یعنی اس کے گناہوں کو پاک اور صاف کر کے اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات اور صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد فوری طور پہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ دوسری چیز، اس کے اوپر میں نے پہلے دروس دیے ہیں، دوسری چیز وہ ساریو الی الجنہ، دوڑو لب کو جنت کی طرف، شوق اور ذوق کے ساتھ جنت کی طرف بھاگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بغیر حساب اور کتاب کے، بغیر عذاب اور عقاب کے 70,000 بندوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کیجیے اللہ مجھے بھی ان کے اندر شامل کر دے۔ جنت کا نام سنا تڑپ اٹھے، فوری طور پہ شوق اور ذوق کے ساتھ کہا اللہ مجھے بھی ان کے اندر شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ اللہ نے تمہیں شامل کر دیا ان کے اندر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
جامع ترمذی اور اسی طرح دار قطنی وغیرہ میں آتی ہے، حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ میری امت کا ہجوم بہت زیادہ ہے، اللہ ان کی تعداد کو بڑھا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا گمان یہ ہے اللہ تعالیٰ نے 70,000 رجل، ہر ایک آدمی کے ساتھ 70,000 بندوں کو شامل کر دیا ہے۔ جہاں پہ اللہ کے رسول نے عکاشہ کو کہا کہ عکاشہ اللہ نے تجھے شامل کر دیا ہے، کیونکہ ذوق اور شوق کے ساتھ عکاشہ نے کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے اللہ مجھے بھی ان کے اندر شامل کر دے۔ ایک اور آدمی نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، آپ نے فرمایا عکاشہ سبقت لے گیا۔ یہ چیز عکاشہ کے لیے خاص ہے، عکاشہ سبقت لے گیا ہے۔ جو جنت کے بارے میں ذوق اور شوق رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، جستجو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ کی رحمتیں اسی قدر بہت زیادہ اس کے اوپر نچھاور ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کے ساتھ عطا بن ابی ربا، جو بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے، تابعین میں سے تھے، الا اریک المرأ اہل نساء الجنہ، اے عطا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ عطا کہنے لگے کیوں نہ دکھاؤ، جنتی عورت ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا شخص، ایسی عورت جو جنتی ہو، ہر بندے کا دل کرتا ہے میں اسے دیکھوں، تاکہ وہ اوصاف، وہ چیزیں جو اس نے اختیار کی ہیں وہ ہم بھی اختیار کر لیں۔ عطا بن ابی ربا نے جب کہا کہ مجھے بتلائیے، کہا جو عورت ملتزم کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ مخصوص جگہ ہے جہاں پر لوگ لپٹ لپٹ کر، چمٹ چمٹ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، حاجات و مناجات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو کہا وہ خاتون ہے۔ عطا بن ابی ربا کہنے لگے عبداللہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ عورت جنتی ہے؟ کہا اللہ کی قسم ایک مجلس تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی، آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں ایسے عارضے اور بیماری کے اندر مبتلا ہوں جو مجھے شدید تکلیف دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کی، اللہ کے رسول مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور دورہ اس قدر شدید ہو جاتا ہے، میں بے ہوشی کی حالت میں زمین کے اوپر گر پڑتی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو ان شئتی دعوتی کہ میں تمہارے لیے دعا کروں تو دعا کر دیتا ہوں، وَإِن شِئْتِ صبرتی، اگر تو چاہے کہ تو صبر کرے، وَلَكِ الْجَنَّةُ، اللہ تجھے جنت دے دے گا۔ وہ خاتون جو اس بیماری کے اندر بہت زیادہ اذیت میں مبتلا تھی، جب اس نے جنت کا نام سنا، اس نے کہا اللہ کے رسول پھر آپ بیماری کیا معنی رکھتی ہے، تکلیف آتی ہے چلی جاتی ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، میں صبر کروں گی۔ پھر کہنے لگی اللہ کے رسول جب یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے تو میرا پردہ ہٹ جاتا ہے، جسم برہنہ ہو جاتا ہے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اس کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس کے سطر کے لیے دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی اس خاتون کو دیکھا، اس نے اذیت میں، مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں، رنج اور غم کے اندر زندگی گزاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی تھی، اور اس نے کہا جو بھی تکالیف ہے کوئی معنی نہیں رکھتی ماں سوائے اس کے کہ اللہ جنت دے دے، یہی جو ہے سب سے بڑی ہماری آرزو اور تمنا اور چاہت ہے۔ حقیقی طور پہ وہ جنت کے سوداگر تھے، جنت کا ذوق اور شوق رکھنے والے تھے، جنت کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگانے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان بدر کا مارکا ہے، آپ نے فرمایا قومو، کھڑے ہو جاؤ للہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، دوڑو لپکو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر میں اسی حالت میں
دشمن کے ساتھ لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا، قتال کروں گا، میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ صحابی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ساری کھجوریں پھینک دی۔ ایسا بندہ جس نے اپنی جھولی کے اندر کھجوروں کو پکڑا ہوا تھا اور دائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح سے آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کامیابی تمہیں عطا فرمائیں گے، جنت تمہاری منتظر ہے۔ ساری کھجوریں پھینک دی، صرف 7 کھجوریں ان کے پاس بچی۔ پھر ان 7 کھجوروں کو کھاتے کھاتے آگے جا رہے تھے، کہنے لگے یہ 7 کھجوریں میرے اور جنت کے درمیان میں رکاوٹ ہیں، فوری طور پہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ ان 7 کھجوروں کو زمین کے اوپر پھینکا، فوری طور پہ جو ہے میدان جہاد میں بڑھتے چلے گئے جہاں تک کہ دشمن کے سروں کو قلم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہاں ہے عمیر؟ آپ کو لے جایا گیا، اللہ کے رسول نے دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم کانا صادقا صدق اللہ، یہ اپنی بات میں سچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سچا کر دکھایا۔ یہ جنت کے ذوق اور شوق میں 100% سچائی اختیار کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد کو پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک جنگ کے اندر مال غنیمت دیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس مال غنیمت کے لیے اسلام میں نہیں آیا، مال غنیمت میں حاصل کروں، میں تو جہاد میں میدان کے اندر اس لیے آیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ نے اعلان کیا جہاد کا، میں تو باہر قتال کے لیے، لڑائی کے اس لیے نکلا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے ساتھ نوازے گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک مارکا آیا، آپ صحابہ کے ساتھ نکلے، یہ بندہ بھی ساتھ تھا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو جہاد میں قتال کے لیے، لڑائی کے لیے گھروں سے قدم اس لیے نکالے تاکہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، سینے کے اوپر آ کر تلوار حملہ آور ہو یا تیر لگے اور ہماری روح پرواز کرے، اللہ تعالی ہماری اس حالت کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد، مارکا ختم ہوا، آپ نے فرمایا فلاں بندے کو تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا، ایک جگہ پر وہ شہید ہوئے تھے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا اور سامنے تلوار اور تیر کے نشان سینے کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا صادقاً، یہ جنت کے شوق اور ذوق میں سچائی اختیار کرنے والا تھا، فصدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سچا کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس کے پاس کتنا مال ہے؟ لوگوں کا گمان یہ تھا اس کے پاس مال کی کثرت ہے اس لیے اس نے مال غنیمت نہیں لیا۔ پتہ کروایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پتہ کیا، پتہ چلا اس کے پاس صرف اور صرف ایک چادر موجود ہے۔ مال غنیمت حلال تھا، اللہ کے رسول تقسیم کیا کرتے تھے، صرف ایک چادر اس کے پاس بچی ہے۔ سر کو ڈھانپتے ہیں، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کے اوپر ڈالتے ہیں، سر برہنہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اتارا اور اس کے ساتھ اس صحابی کو کفن دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں، کانا صادقاً، یہ لوگ جنت کے ذوق اور شوق میں سچائی اختیار کرنے والے تھے۔ آخری بات، ام حارثہ، بدر کا مارکا ہوا، لوگ مارکے سے واپس آ رہے تھے، کثیر تعداد میں لوگ کھڑے تھے مدینہ کے باہر اپنے رشتہ داروں کا استقبال کرنے کے لیے۔ ایک خاتون ام حارثہ بھی کھڑی تھی، باپ اپنے بیٹوں کو دیکھ رہے تھے، بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھ رہی تھی، ہر کوئی استقبال کر رہا تھا اور جو بھی آتا محبت کے ساتھ اپنوں کے ساتھ مل رہا تھا، خوشی کے ساتھ لوگ اپنوں کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے اور اپنوں کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ ام حارثہ ہر ایک کو دیکھتی کہ میرا بیٹا بھی مجھے نظر آ جائے، ہر آنے والے سے پوچھتی کیا تم نے میرے بیٹے حارثہ کو دیکھا، ہر آنے والے سے سوال کرتی۔
یہاں تک کہ جتنے بھی لوگ تھے جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے سب کے سب واپس آ گئے. کسی نے آ کے بتلایا آپ کا بیٹا تو شہید ہو گیا ہے. اس عورت کی آنکھوں سے اس سے پہلے آنسو تھے. یہ بڑھیا بیچاری بڑھاپے میں زاروں قطار آنکھوں سے آنسو نکال رہی تھی, پریشانی کے عالم کے اندر تھی. جب اسے پتا چلا کہ تمہارا بیٹا تو شہید ہو گیا, اس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آئے, یا آپ سے بات کرنا چاہتی تھی. کہنے لگی اللہ کے رسول میرا بیٹا کہاں پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیٹا جنت میں ہے, اور جنت میں ایسی جگہ پر ہے کہ جو سب سے عالی شان جنت ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ اسے عطا فرمائی ہے. اس بڑھیا کے آنسو ختم ہو گئے, خشک ہو گئے. اس کی کمی, اس کی پریشانی, اس کا رونا دھونا, آنکھوں سے آنسو نکالنا سب ختم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد یہ دعا کرنے لگی اللہ مجھے جلدی سے جلدی اپنے بیٹے کے ساتھ ملا دے. اللہ جلدی سے مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ملا دے. جہاں پر میرا بیٹا گیا ہے اللہ میں تنہائی کے اندر ہوں, میرا دل نہیں لگتا, اللہ وہاں پر مجھے پہنچا دے, یعنی جنت میں میرا ٹھکانہ بنا دے. یہ ہے ذوق اور شوق صحابہ کرام کا. فوری طور پہ جنت کا ذکر سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی. دنیا کی کوئی پریشانی کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ کے بندو اللہ کی کتاب پڑھو, قرآن مجید پڑھو, اور دیکھو ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں. جنتی لوگوں کے اوصاف کو دیکھو, جہنمی لوگوں کے اوصاف کو دیکھو, اور پھر دیکھو ہمارے اندر کون سے اوصاف پائے جاتے ہیں. اگر ہم جو ہے جنتی لوگوں کے اوصاف ہمارے اندر نہیں ہیں پھر ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. اگر جہنمی لوگوں کے اوصاف پائے جاتے ہیں پھر اپنی اصلاح کرو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو. وسارعوا الی مغفرہ, جلدی اختیار کرو, لپکو مغفرت کی طرف, دوڑو مغفرت کی طرف گناہوں کی معافی کے لیے. وسارعوا الی الجنہ, لپکو اور دوڑو جنت کی طرف. جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور ایسے اوصاف اختیار کرو جو کہ صحابہ نے اختیار کیے, جن کے ساتھ وہ لوگ کامیاب ہوئے. اللہ رب العزت ہم سب کو جنتی لوگوں کے اوصاف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے گناہوں پہ ندامت اور پشیمانی اور اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اختیار کرنے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه الغفور الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي